زندگی میں فٹ ہونا، اسٹرانگ ہونا از ویری امپورٹنٹ، اینڈ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنا، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، اللہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو بہت اسٹرانگ بنانا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے انسان بنایا، میرے جسم میں بہت ساری نعمتیں عطا کی، اینڈ آئی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دیز بلیسنگس جو اللہ نے مجھ پہ کی ہے، مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میرا فرض بنتا ہے ان نعمتوں کی قدر کرنا، اس باڈی کو اور زیادہ اسٹرانگ اینڈ اور زیادہ ہیلدی بنانا۔ اینڈ وہ کیسے بنے گی؟ جب آپ ڈیلی ورک آؤٹ کرو گے، آپ ڈیلی ایکسرسائز کرو گے، جم جاؤ گے، روز اپنی باڈی کو مینٹین کرو گے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو گے، تب جا کے آپ ایک طاقتور انسان اور طاقتور مومن بنو گے، تب آپ میں ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ بڑھے گا آپ میں۔ اسلام ہمیں منع نہیں کرتا خود کو باڈی بلڈر بنانے سے، خود کو مینٹین کرنے سے، جم جانے سے اسلام منع نہیں کرتا، اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام is the complete way of life. It's a religion that's in touch with all walks of life, including exercise. انسان جب طاقتور ہوگا، بہادر ہوگا، جب اس میں ہمت ہوگی، تبھی تو وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، تبھی تو وہ نماز، روزہ، حج ادا کر سکتا ہے، یہ فرائض ادا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ the stronger believer is better and more beloved to Allah سبحانہ وتعالی، اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اس کا مومن بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ کمزور مومن سے اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there are two blessings which more people lose، دو blessings ہیں، دو ایسی نعمتیں ہیں جو بہت سارے لوگ کھو دیتے ہیں، اینڈ ایک ہے ہیلتھ اینڈ دوسرا فری ٹائم، جس میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ جم جاتے ہو، یو گوز ٹو جم، میکس یور باڈی ان اے پرفیکٹ شیپ، اپنی باڈی کو آپ پرفیکٹ شیپ دے رہے ہو، میکنگ یور مسل اسٹرانگ، میکنگ دا بائسیپس اینڈ ٹرائسیپس، آپ بائسیپس بنا رہے ہو، اپنی چیسٹ کو براڈ کر رہے ہو، ٹرائسیپس بنا رہے ہو، لیگز کی ایکسرسائز کر رہے ہو تاکہ میری فزک اچھی ہو جائے، میں اٹریکٹیو ہو جاؤں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یو آر کنیکٹڈ ود دا شیطان۔ اب اپنی باڈی کے چکر میں شیطان سے بھی رابطہ کرو گے، شیطان کے ساتھ کنیکٹڈ رہو گے، آپ نے اپنے اللہ کے فرمان کی بے قدری کی، دن میں 5 ٹائمز نماز آپ چھوڑ رہے ہو بنا خوف کے، اللہ کا ڈر آپ کے دل سے نکل گیا ہے، تو پھر کیا فائدہ آپ کی باڈی بلڈنگ کا؟ آپ کی باڈی بنانے کا کیا فائدہ ہے پھر؟ جو طاقت آپ کو فجر میں نماز کے لیے کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہی، اس طاقت کا کیا فائدہ؟ اس ہمت کا کیا فائدہ؟ آپ کے اندر انرجی آ رہی ہے، آپ ڈائٹ لے رہے ہو، آپ پروٹین لے رہے ہو، بٹ فجر میں جب اذان ہوئی اور آپ نہیں اٹھے، یا دن میں 5 ٹائم کی اذانیں آپ نے سنی اینڈ آپ اس سے مس نہیں ہو گئے، آپ نماز کے لیے نہیں گئے، پھر کیا فائدہ آپ کی باڈی کا؟ ذرا سوچو میرے بھائی اور بہنوں، جس اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اتنی خوبصورت باڈی بنائی، آپ کے اندر ہمت، حوصلہ جس اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ تجھے اتنا بھاری وزن اٹھانے کی ہمت عطا کرتا ہے، کیا تجھے اس رب کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا تجھے اس اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ کیا تجھ پر فرض نہیں بنتا اس اللہ کی عبادت کرنا؟ جس طرح تم نے روز جم جانے کو فرض سمجھا ہے کہ مجھے ڈیلی جم جانا ہے، ایک دن بھی ویسٹ نہیں کروں گا، کیا تیرے اوپر اس اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے؟ یہ جو تم اتنا ویٹ لفٹنگ کر رہے ہو، تجھے یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جس دن لوگ تجھے یہ لفٹ کریں گے، تابوت کے اندر تیری باڈی اٹھائیں گے، وہ تجھے قبر میں دفنائیں گے؟ کیا وہ دن تجھے یاد نہیں ہے؟ کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جس دن تیری اس باڈی کو، تیرے بائسیپس کو، تیرے ایبس کو، تیرے چیسٹ کو، جن کو تو نے اتنا سٹرونگ بنایا تھا، ان کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے قبر کے؟
نہ بائسیپس رہیں گے اور نہ ہی تیرے ٹرائسیپس. سب ختم ہو جائے گا, سب فنش ہو جائے گا, حتیٰ کہ تیری ہڈیاں تک ڈیکمپوز ہو جائیں گی, کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ابھی وقت ہے اپنی باڈی کے چکر میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مت بھول, اپنے اس خالق, اپنے اس کریٹر کو مت بھول کہ مجھے اس اللہ نے بنایا ہے, مجھے جواب دینا ہے کل قیامت کے دن.